ناظرین، حد ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا سیرت اور زینیہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں، اور یاسمین زینیہ کے کہنے پہ فریال کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا یہ راز کھل جائے گا؟ اور شانزے اور فیروز کے رشتے کا کیا بنے گا؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے یاسمین کی۔ جب زینیہ اسے بلیک میل کر رہی تھی اور فریال کو سب کی نظروں میں گرانے کا کہہ رہی تھی، تب تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یاسمین کا ضمیر اسے یہ سب کرنے نہیں دے گا، لیکن بہت افسوس ہوا جب یاسمین نے گھر آتے ساتھ ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ اس سے اچھا ہوتا یاسمین گھر والوں کو بتا دیتی کہ زینیہ مجھے کس طرح سے بلیک میل کر رہی ہے، اور یہ موبائل اور پیسے بھی اسی نے مجھے دیے ہیں فریال کو سب کی نظروں میں برا بنانے کے لیے۔ لیکن یہ شکر ہے کہ نشاط بیگم اور فریال نے باتیں دل میں نہیں رکھیں، بلکہ آپس میں تمام غلط فہمیاں اسی وقت دور کر لیتی ہیں، اور نشاط بیگم جو صبح تک تو یاسمین کی باتیں سن کے فریال کے خلاف سوچنے لگی تھیں کہ شاید فریال نے بھی رنگ بدل لیے ہیں، لیکن جب فریال بتاتی ہے کہ یاسمین نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ مہمانوں نے آنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ مہمان کتنے ضروری ہیں اور گھر پر کھانا بھی کھائیں گے۔ نشاط بیگم کو یہ سب سن کے بہت حیرت ہوتی ہے۔ وہ یاسمین کی طرف غصے سے دیکھتی ہیں اور فریال سے پوچھتی ہیں کہ اس نے تمہیں میرا یہ پیغام بھی نہیں دیا کہ میں نے کہا ہے آج تم آفس نہ جاؤ، جس پہ فریال صاف کہتی ہے کہ آنٹی اگر آپ مجھے آفس جانے سے روکتی تو میں بھلا آفس کیوں جاتی؟ میرے لیے یہ گھر اور گھر کے افراد ہر چیز سے زیادہ ضروری ہیں۔ خیر ناظرین، اب اصل مزہ تو تب آئے گا جب یاسمین سے مزید انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور فریال ہو سکتا ہے اس تہ تک پہنچ جائے کہ یاسمین یہ سب زینیہ کے کہنے پہ کر رہی ہے، جبکہ ادھر زینیہ تو بہت خوش ہے کیونکہ اسے یہی لگ رہا ہے کہ بہت جلد اس کے اس پلان کے بعد فریال اور شہرام کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک اسی طرح جس طرح زینیہ نے دانش سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے اور دانش نے زینیہ کو طلاق دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ لیکن زینیہ کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں کہ دانش یہ رشتہ ختم کر دے گا تو اس کے بعد زینیہ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، نہ آگے جانے کا راستہ نہ واپسی کا، کیونکہ سیرت اپنے جس پلازے پہ بہت اترا رہی تھی، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ سیرت کے اس پلازے کو آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کے سیرت کو تو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اور اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، جبکہ سیرت ہوش میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنی اس فرینڈ کو کال کرتی ہے جس کے ساتھ بزنس میں انویسٹ کیا تھا، اور وہی ہوا جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا، اس دوست کا نمبر ہی آف جا رہا ہے۔ اب سیرت کو ساری سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے پہلے میرا اعتماد جیتا، اور جب میں نے مزید رقم انویسٹ کی تو وہ مجھے دھوکہ دے کے فرار ہو چکی ہے۔ سیرت جب زینیہ کو یہ سب بتاتی ہے تو زینیہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ ایسے میں ہو سکتا ہے سیرت کو احساس ہو کہ فریال کتنی اچھی ہے، اگر وہ میرا 1 کروڑ واپس نہ کرتی تو میں تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن جب سیرت زینیہ کو بتاتی ہے تو سیرت یہ سب سن کے بھی فریال کے خلاف ہی سوچتی ہے کہ فریال نے یہ سب صرف شہرام کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیا ہے اور مجھے برا بنانے کے لیے، لیکن فریال سے میں شہرام چھین کے رہوں گی۔ جبکہ سیرت زینیہ کو سمجھاتی ہے کہ اب فریال کو شہرام کی نظروں میں اچھا بننے کی کیا ضرورت، شہرام اب اس کا شوہر ہے۔ خیر اتنے میں جب دانش کی کال آتی ہے اور وہ سیرت کو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے، بہت جلد طلاق نامہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حق مہر میں نے جو گھر اور رقم لکھ کے دی تھی وہ مجھے واپس چاہیے۔ اب ناظرین لگتا یہی ہے کہ زینیہ وہ 1 کروڑ تو شاید خرچ کر چکی ہو، تو اب ہو سکتا ہے جو پیسے فریال نے سیرت کے اکاؤنٹ میں واپس بھیجے ہیں سیرت کو وہی زینیہ کو دینا پڑے، لیکن فی الحال تو سیرت زینیہ کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، اگر تم دانش کو چھوڑ دو گی تو تم کہیں کی نہیں رہو گی، کیونکہ سیرت بھی اچھے سے جانتی ہے کہ شہرام اور اس کے گھر والے تو اب زینیہ کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور ویسے دانش پر بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ جس محبت سے اس نے زینیہ کو اپنایا تھا کم سے کم کچھ عرصہ تو لگاتا اسے اپنا بنانے میں۔ دانش نے تو ادھر رشتہ جوڑا ادھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دانش نے شہرام کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں
اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ شہرام اور اس کی فیملی کتنی اچھی تھی اور زینیا اور اس کی ماں نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا اور پھر ان کے خلاف کتنا جھوٹ بھی بولا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی شادی صرف اپنے ذہنی سکون کے لیے کرتا ہے، لیکن جہاں زینیا جیسی عورتیں ہوں جو صبح شام آپ کے ذہنی سکون کو برباد کر کے رکھ دیں، تو پھر دانش جیسے آدمی کے پاس عورتوں کی کوئی کمی نہیں، بھلا وہ ایسی عورت کو اپنے گھر میں کیوں برداشت کرے گا؟ اب لگتا یہی ہے ناظرین کہ دانش بھی زینیا کے ساتھ رشتہ ختم کر دے گا، جبکہ دوسری طرف یاسمین بھی پکڑی جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ یاسمین کے پیچھے زینیا کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد شہرام صاف طور پہ زینیا کو بتا دے گا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں اپنی زندگی میں واپس نہیں لانا چاہتا اور فریال کو میں کبھی اپنی زندگی سے نہیں نکالوں گا کیونکہ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اور اصل مزہ تو زینیا کو اس دن آئے گا جب شہرام اور فریال کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوگی، تو زینیا سوچے گی کہ کاش میں نے اپنے اور شہرام کے بچے کو ضائع نہ کروایا ہوتا اور شہرام کے گھر والوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہوتی، تو آج میری اور شہرام کی زندگی جنت سے کم نہ ہوتی۔ خیر، دوسری طرف شانزے کے ساتھ پھر سے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو ایسے میں دوبارہ فیروز شانزے کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور پھر شانزے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو راستے میں شانزے فیروز سے کہتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے ہمیشہ آپ میری مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو فیروز، جسے شاید شانزے پہلی نظر میں ہی پسند آ چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ شانزے سے شادی کے بارے میں بھی سوچ رہا ہو، شانزے سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہی آپ کی مدد کے لیے ہو۔ خیر ناظرین، شانزے اب بہت خوش ہوتی ہے اور فریال کو خوشی خوشی بتاتی ہے کہ آج پھر میں ایک مسئلے میں پھنس گئی تھی اور وہی مہربان میری مدد کے لیے پہنچ گیا۔ تو فریال بھی کہتی ہے شانزے، ہو سکتا ہے تم دونوں کا کوئی لنک بننے والا ہو جو قدرت تم دونوں کو بار بار آمنے سامنے لا رہی ہے۔ اور شانزے کہتی ہے مجھے بھی یہی لگتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج مجھے اس مہربان کا نام بھی پتہ چل گیا۔ لیکن جب شانزے اس مہربان کا نام بتاتی ہے فیروز، تو فریال کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فریال پریشان تو ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے پھر خود ہی سوچے کہ فیروز نام کا کوئی ایک ہی انسان تو نہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی اور فیروز ہو۔ لیکن یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ فریال جو اپنے ہر اوکیزن پہ شانزے اور اس کی فیملی کو انوائٹ کرتی تھی، تو پھر بھلا شانزے کو ابھی تک آئیڈیا کیوں نہیں ہوا کہ یہ وہی فیروز ہے؟ ویسے شانزے نے یاد ہے نا ایک دفعہ فیروز سے کہا بھی تھا کہ پتہ نہیں مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اب شانزے کو چاہیے کہ فریال کو یہ بات بتا دے کہ اسے دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہو، اور پھر فریال کے پاس اگر کوئی فیروز کی تصویر ہے وہی شانزے کو دکھا کر پوچھ لے کہ کہیں یہ وہی فیروز تو نہیں۔ خیر مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے فیروز اور شانزے کی شادی بہرحال ہو جائے گی، کیونکہ دونوں ہی دل کے بہت اچھے ہیں اور فیروز نے جو کچھ فریال کے ساتھ کیا اس کا اسے دکھ بھی بہت ہے۔ تو ناظرین، ویسے آپ کو فیروز اور شانزے کی جوڑی کیسی لگ رہی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔